سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا شہاب صاحب، اور یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں سندھ طاس معاہدہ کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟ شکریہ واجد صاحب. دیکھیں، یہ جو انڈس بیسن ٹریٹی ہے وہ صرف ایک معاہدہ نہیں ہے. وہ بیسیکلی ایک ایسا سسٹم ہے جس پہ پاکستان کے تقریباً 25 کروڑ لوگوں کی زندگی اور موت کا سوال ہے. یہ ہمارا ایگزسٹنس ہے. ہماری جو اکانومی ہے وہ 70% سے بھی زیادہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ایگریکلچرل اکانومی سے جڑی ہوئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا، جو ٹریٹی ہوئی تھی 1960 میں، اس کے بعد کم از کم 3 بڑی انٹرنیشنل وارز ہو چکی ہیں اور بے تحاشا بارڈر اسکرمشز ہوتے رہے، لیکن کبھی بھی اس ٹریٹی کو ہاتھ نہیں لگایا. ہاں، یہ البتہ ضرور ہے کہ مودی گورنمنٹ کی نیشنلسٹ، ہندو نیشنلسٹ شاونسٹ گورنمنٹ کے آنے کے بعد 2022 سے لے کے بلکہ 2017 میں جب یہ کشن گنگا کا جو پروجیکٹ یا رتلے کا جو پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا، اس پہ تحفظات تھے. کمیشن نے وہ میٹر ٹیک اپ کیا، آربیٹریشن میں گیا، اور اس کے بعد 2022 میں آپ کو یاد ہوگا کہ 22-23 میں پھر مودی حکومت نے کہا کہ اس ٹریٹی کو آپ جو ہے اب ری نیگوشیٹ کریں، جس کا ظاہر ہے مطلب یہی تھا کہ آپ انڈیا کو زیادہ کنسیشنز دیں اور اس اوریجنل ٹریٹی کو آپ جو ہے ایک طرح سے ریپلیس کریں. لیکن یہ ممکن نہیں ہے. انٹرنیشنل ٹریٹیز جو ہوتی ہیں وہ دائمی ہوتی ہیں اور ان کا صرف کوئی لیگل انٹرنیشنل لا کے حوالے سے سگنیفیکنس نہیں ہوتا. میں نے جیسے گزارش کی، وہ باعث بنتی ہیں لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے اور پھر جنگوں کے لیے. اب آپ دیکھیں اس وقت جو انہوں نے انڈس بیسن ٹریٹی کو ویپنائز کیا ہے، جو واقعہ ہوا ہے وہاں پہ ہندوستان میں، صرف اس وجہ سے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے یہ جو ریزسٹنس ہے اس کو بھی روک سکیں گے، جو انٹرنل ریزسٹنس ہے، اور پاکستان کو بلی کر سکیں گے. تو ہم اس کی شدید الفاظ میں کنڈیمنیشن کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس کا رسپانس جو ہے بہت ہی جس طرح دیا گیا ہے اس سے بھی بہتر طور پہ لیگل اور ان پرنسپل جو ہمارے جو انڈس بیسن ٹریٹی میں جو طریقہ کار دیا گیا ہے، جس میں ایک پرماننٹ کمیشن بنی ہوئی ہے، ورلڈ بینک کا اس میں جو ہے ایک آربیٹریٹر کا رول ہے، اس کا اسپانسر کا رول ہے، اور پلس انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ جو واٹر کا جو ایک کرٹیکل ریسورس ہے اس پہ اگر پالیٹکس ہونا شروع ہوئی تو پھر یہ ریجن جو ہے میں سمجھتا ہوں مستقل خدا نہ خواستہ جنگوں کا شکار ہوگی. اور پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں، وہ کوئی کنونشنل آرمی کی جنگیں نہیں ہوں گی آپس میں. تو بہت سارے اس کے میں سمجھتا ہوں کہ خطرناک قسم کے نتائج نکل سکتے ہیں، اکانومک، پیپل ٹو پیپل، ریجنل، انٹرنیشنل. اور اگر یہ طریقہ کار ایک دفعہ آپ نے اختیار کرنے کا، ان کو جیسے لگ رہا ہے کہ امریکنس کی بھی اس وقت ایک میں تو اس کو کہوں گا کہ پارٹیزن اپروچ ہے. امریکنس نے اس کو کنڈیم نہیں کیا، بلکہ وہ اس پہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ وہ لگتا ہے کہ اس معاملے میں وہ کھڑے ہیں. لیکن یہ بہت خطرناک ایک گیم ہے، اور سب کو محتاط طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہے. اشتعال انگیزی سے ظاہر ہے پرہیز کرنی ہوگی، لیکن ہم اپنی پوزیشن پہ ڈٹے ہوئے رہیں گے. اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ملک کے اندر، پورے ملک میں جو ہے کنسنسس ہو، اور ڈیموکریٹک جو ہمارے ادارے ہیں ان کو مضبوط کیا جائے، تاکہ دنیا میں ہماری جو ریپرزنٹیشن ہے اس کو لیجیٹمیسی ملے. اور یہ اچھا ہوا ہے ریسنٹلی جو سندھ میں جو پنجاب اور سندھ کے حوالے سے جو ایک کنٹروورسی چل رہی تھی وہ ریزولوشن کی طرف جا رہی ہے. تو اب ایک یونیفائڈ اوپینین جو ہے پاکستان کی طرف سے نظر آئے گا دنیا کو. اور جتنا زیادہ افیکٹولی ہم اپنے کیس کو انٹرنیشنل فورمز پہ اٹھائیں گے،
उतना ज्यादा हमारे लिए बेहतर है। और मैं तो ये भी मशवरा दूंगा हुकूमत को कि वो जितने भी उनकी एम्बेसीज जी, हैं, इंटरनेशनल उनके लेवल पर इसको एम्बेसडर्स हैं। मजीद भी उजागर करने की ज़रूरत है। औसतो साहब साथ ही रहेगा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद क़सूरी साहब। उनकी जानिब बढ़ेंगे सूरत हाल पर कि भारत हमने देखा है कि LOC की मुतअद्दिद बार खिलाफ वर्जी कर चुका है और हर बार उसको मुँह की खाना पड़ी है। इस बार भी हमने देखा है कि क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी करने की कोशिश की गई, जो कि हमारे फोर्सेस की जानिब से नाकाम बना दिया गया। वो क्या पैगाम देना चाहता है भारत इस सारी सूरत हाल क्रिएट कर कर, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, वो पैगाम ये देना चाह रहा है अपनी पब्लिक को, जिसको गुमराह कर चुका है वहाँ का जो टेलीविज़न है। क्योंकि टेलीविज़न, ये मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था उसके बाद एक ज़माने में बड़े क्रेडिबल किस्म के लोग थे जिनकी लोग बात समझते थे कि उसमें कुछ सदाकत पर मबनी होती थी। और वो एंकर्स जितने थे और जर्नलिस्ट को निकाल दिया गया है। मोदी साहब जब से बरसरख्तार आए हैं, जो सेठ उनके इर्द गिर्द थे, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, उन्होंने टेलीविजन स्टेशन को खरीद लिया है। और खरीद के मोदी साहब को नुकसान भी है, फायदा भी। फायदा उनको यह है कि वो इलेक्शन जीत जाते हैं क्योंकि अंधाधुंध उनकी सपोर्ट की जाती है। नुकसान ये है कि ठीक है, लेके तो इसलिए आए थे कि उनकी ज़हनियत की अक्कासी करते हैं, लेकिन ये उनसे बढ़ के हिंदुत्व के सपोर्टर्स हैं। जो वहाँ के जो न्यूज रूम्स हैं, वो न्यूज रूम नहीं लगते, वो वॉर रूम्स लग रहे हैं। और वो सब हिंदुत्व का प्रचारक लग रहे हैं। बाय एंड लार्ज 70-75% उनमें ऐसे लोग हैं कि मैं बिलीव नहीं कर सकता। और पाकिस्तान के टेलीविजन स्टेशन आप देखें तो वहाँ कोई किसी नहीं कह रहा था हिंदुस्तान को गर्क कर दो, तबाह कर दो, उस पर बम गिरा दो। वहां जब मैं देखता हूं तो कहते हैं पाकिस्तान का पानी बंद करके उसको सहरा में तब्दील कर दो, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। तो इस माहौल में जब आप पब्लिक को ले जाएंगे और आप आहिस्ता आहिस्ता दूसरे मीडिया को बंद कर रहे हैं और बड़ी सख्त आप निगरानी कर रहे हैं सोशल मीडिया की भी हिंदुस्तान में, अब उनकी गेम ये नजर आ रही है कि कोई सच्ची झूठी चीज कुछ कर मारे और वो करके उसके बाद पाकिस्तान जो भी करे उसका तो जिक्र नहीं करेंगे या कम करेंगे। और जो वो करेंगे वो जो झूठ की सूरत में आएगा, जैसे लास्ट टाइम IF-16 गिरा दिया, कुछ भी नहीं गिरा, बाद में पता चला इतने बंदे हुए, 400 बंदे 500 मार दिए, कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ कोई दरख्त जो थे उनमें आग लग गई थी जब ये वहाँ आए थे अपने जहाज लेके। तो बालाकोट में तो मेरा कहना यह है कि उनका गेम ये लग रही है कि कुछ भी कह दे, अपनी पब्लिक को बिलीव करा दें, क्योंकि उनका इतना उन्होंने टेम्परेचर चढ़ा दिया है, और दूसरों की बात गोल कर दें और मीडिया उसमें उनका मुआविन होगा, वो दूसरे पॉइंट्स ऑफ व्यू देगा नहीं। तो मुझे तो यही गेम समझ आ रही है कि पब्लिक रिलेशंस एक्सरसाइज है जिसमें जरूर कुछ ना कुछ जंगी एलिमेंट होगा, लेकिन जंगी एलिमेंट जो होगा उम्मीद रखनी चाहिए कि पागलपन की हद तक ना जाए, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और हर चीज का जो जवाब है, अगर ये स्पाइरल ना रुकी तो ये सारी दोनों मुल्क का नहीं पूरे खित्ते और दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। इस्लामाबाद स्टूडियो का रुख कर लेते हैं सना, वहाँ पर हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। खुर्शीद कसूरी साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं अभी। खुर्शीद साहब, जैसे कि आपकी बड़ी गहरी नज़र है खारजा उमूर के ऊपर, तजर्बा भी रखते हैं आप इस चीज़ का, अब तक पाकिस्तान की जानिब से जो इकदाम उठाए गए हैं खारजा सतह के ऊपर, क्या आप उससे मुत्तफिक हैं और मज़ीद क्या एडवाइस देना चाहेंगे हुकूमत पाकिस्तान को? अब खुर्शीद कसूरी साहब से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो का रुख कर लेते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा मतीन साहब, इंचार्ज हैं कश्मीर अफेयर्स के, जबकि एडिटर नौ सुहेल इकबाल भट्टी भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा और सबसे पहले आपसे ये खबर जानना चाहूँगा तज्जिए से पहले कि इस वक्त जो टेंशन चल रही है बॉर्डर के ऊपर इंडिया पाकिस्तान के, क्या ताज़ा तरीन खबर आपके पास इस वक्त मौजूद है, क्या होने जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ थोड़ी कम थी, मैंने कोशिश की आपके सवाल को पिक करने की। गालबन आपने बॉर्डर पर जो सफारती अमले के साथ जो सलूक किया गया है भारतीय मीडिया की तरफ से, उससे मुतल्लिक आपका सवाल था। तो देखिए, पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के बाद पूरी मोदी हुकूमत बुखलाहट का शिकार है, उनकी फ़ौज, सिक्योरिटी फोर्सेस और उनका मीडिया भी।
کوئی بھی حقیقت پر اپنی بات کرنے کو تیار نہیں، چونکہ ایک پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے، تو اس بکھلاہٹ کے اندر ہر گزرتے دن کے ساتھ ہر اگلے لمحے وہ ایک سے بڑھ کر ایک نئی حرکت کر رہے ہیں اور اپنا ہی تماشا دنیا کے سامنے بنا رہے ہیں۔ ابھی جب یہ اٹاری کے مقام کے اوپر یہ واقعہ جو پیش آیا، جہاں بھارتی جو میڈیا تھا انہوں نے فوج اور سیکیورٹی فورسز اور پولیس کی موجودگی میں پاکستان کے سفارتی عملے کے ساتھ بدتمیزی کی، اگرچہ اس سے پہلے کہ جیسا کہ دنیا کے اندر مختلف ادوار کے اندر جب کبھی کوئی ایسا موقع آتا ہے دو ملکوں میں بین کشیدگی ہو تو سفارتی عملے کو پوری رسپیکٹ دی جاتی ہے، ان کا پورا خیال رکھا جاتا ہے، اور اس طرف سے بھی بھارتی عملے نے گیا ہے، کسی نے کوئی ایسا رپورٹ نہیں کیا کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہو۔ تو مودی حکومت اور ان کا میڈیا ایسے ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں کہ تاکہ دوسرے طرف کے لوگوں کو بھی اشتعال آئے، کوئی سینیریو بنے اور پھر اس کے اوپر وہ ویلا کریں۔ آپ کو یاد ہوگا سفارتی آداب بھول چکے ہیں کے اوپر بھی بھارتی حکومت اور ایجنسیز کے ماں کے اوپر وہاں پر بھارتی شہریوں کی بڑی تعداد وہاں پر جمع ہوئی، نارنجی رنگ لے کے آئے تھے، خود ماتھے پر بھی انہوں نے نارنجی رنگ لگایا ہوا تھا۔ اوبجیکٹو کیا تھا کہ پاکستانی موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے ٹرانسمیشن میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو ایک ٹینشن کا ماحول چل رہا ہے اس وقت پاک بھارت کشیدگی کے اندر، کیا ہونے جا رہا ہے، اور اب تک جو پاکستان کی جانب سے ایک بھرپور جوابی کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور جو مؤثر جواب دیا جا رہا ہے، اس سے اتفاق کریں گے آپ؟ بالکل، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بھارت کے حوالے سے آ رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہمارا میڈیا جو ہے وہ ایک بہت ذمہ دارانہ قسم کا رویہ پیش کرتے ہوئے وہ چیزوں کو اور ایک نارملائزیشن کی طرف ہم لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ نریندر مودی جو ہے اس کی بیک گراؤنڈ بھی آپ کو پتہ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جب سے یہ بی جے پی کی گورنمنٹ آئی ہے اس میں آپ ایک اٹھا کے دیکھ لیں، تواتر سے وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہندو ملیٹنٹس ہیں وہ کسی اور کو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے آر ایس ایس کی جو فلسفی ہے، اور جو 1928 میں جو ایک ہیجور نے جو کتاب لکھی تھی اور امبارکر نے جو کتاب لکھی تھی، اس کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ انڈیا کے اندر صرف ہندو رہیں گے، اور اگر کوئی اور قومیں ہوں گی تو ان کو ہندوازم میں کنورٹ کرنا ہوگا، ادروائز ان کی ہندوستان کے اندر جگہ کوئی نہیں۔ اب وہ فلسفی، وہ تھیوری جو ہے وہ تھیوری تھی جس کے اوپر انہوں نے آزادی کے 1 مہینے بعد بھی اپنے باپ کو، جس کو باپو کہتے ہیں، اس کی تصویر ہر جگہ لگائی ہوتی ہے، وہ اپنا گاندھی جو واقعی پیس کے لیے کوشش کرتا تھا، اس کو انہوں نے کھڑکا دیا تھا آر ایس ایس نے، اور پوائنٹ بلینک رینج پہ گولی مار دی تھی۔ اس کے علاوہ برطانیہ کا دور دیکھیں تو اس میں 3 دفعہ آر ایس ایس پہ پابندی لگائی گئی تھی، کیونکہ یہ ہے ہی دہشت گرد جماعت۔ اگر اس وقت یہ دہشت گرد تھے جب یہاں پہ انگریز کا دور تھا، اگر انہوں نے مارا تھا اس کو، گاندھی کو مارا تھا، تو اس سے ان کے کریکٹر کا آپ اندازہ لگا لیں۔ اب نریندر مودی اسی آر ایس ایس کا پیچھک ہے، تو اس سے آپ توقع نہیں کر سکتے کسی بھی طریقہ کار سے کہ وہ اس خطے میں امن کی خواہش کا اظہار کرے گا۔ اس کی کوشش ہے کہ کسی طرح وہ پاکستان کو بدنام کرے، امبرائل کرے، اور پاکستان کو کیسی جگہ لے کے آئے جہاں پہ اس خطے کا امن تباہ ہو، بھارت کے اندر لوگوں کا امن تباہ ہو، اور صاف ظاہر پاکستان کے اندر جب کچھ ہوگا، جیسے اب بہت سارے ان کے ملٹری آفیسرز کہہ رہے ہیں کہ جنگ کو اتنی سمپل تو نہیں ہوتی، اور جنگ میں ایک بات یاد رکھیے گا، جیت ہار دوسری طرف، لیکن جو نقصان ہوتا ہے نا، وہ نقصان انسانوں کا بھی ہوتا ہے، وہ نقصان ٹیریٹری کا بھی ہوتا ہے، وہ نقصان انفراسٹرکچر کا بھی ہوتا ہے، اور وہ نقصان جو ہوتا ہے نیشنل اکانومی کو بھی ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو انڈیا کے اندر پہلی 48% کی ان امپلائمنٹ ہے۔ اگر آپ کہیں ہمارے یہاں غربت ہے تو وہاں ہم سے زیادہ غربت ہے۔ وہاں پہ 10 کروڑ لوگ ہیں جو 1 کلو آٹا کھاتے ہیں، اور ان کو 1 کلو آٹا سے زیادہ ملتا نہیں، لیکن ان کا میڈیا جس طرح اس چیز کو پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ نریندر مودی نے سارا میڈیا خریدا ہوا ہے۔ اور دوسری ایک بڑی اہم بات ہے جو ہر ایک شخص کو پوری دنیا میں ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ ہٹلر کو اگر آپ دیکھتے ہیں اور ہٹلر کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، تو ہٹلر نے جب پوری دنیا میں وار لانچ کی تھی، پولینڈ سے شروع کیا تھا، اس نے فرانس سے شروع کیا تھا، کیپچر کر کے وہ افریقہ تک گیا تھا، اور اس کے بعد الٹیمیٹ کیا ہوا تھا؟ الٹیمیٹ یہ ہوا تھا کہ جرمنی بھی تباہ ہو گیا تھا، اور جرمنی 4 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہو گیا تھا۔ اس وقت ہٹلر جو ہے اپنی ملٹری مائٹ کو یہ سمجھتا تھا کہ اس کے ذریعے وہ پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے۔ اب ہٹلر کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ اس کے باپ کا دنیا کو پتہ نہیں تھا، تو جو بندہ جس کے باپ کا دنیا کو پتہ نہ ہو، وہ دنیا میں تباہی لے کے آتا ہے، وہ دنیا کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کر سکتا۔ نریندر مودی کی بھی یہی کنڈیشن ہے کہ وہ اپنی ملٹری مائٹ پہ، کوئی اپنے اکنامک ریزلٹ پہ بڑا پھڑکا رہا ہے، لیکن اس کے بھی باپ کا دنیا کو نہیں پتہ ہے۔
تو یہ سملیرٹی جو ہے باپ کا نہ پتہ ہونا اور باپ کے نہ پتہ ہونے کی وجہ آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوتی ہے. تو یہ تو جو سملیرٹیز ہیں ہٹلر میں اور نریندر مودی نے, بالکل ہٹلر اور نریندر مودی میں بالکل سملیرٹی ہے. ساتھ رہے گا بریگیڈیئر صاحب, یہاں پر میں سہیل اقبال بھٹی کی جانب بڑھوں گی. سہیل اقبال بھٹی, تازہ ترین ایک کارروائی سامنے آئی ہے, پاکستان کو جنگ کی دھمکیاں دینے والی مودی سرکار کی اپنی فوج کی بھوکلاہٹ سامنے آ گئی ہے اور 2 یونٹس نے ایک دوسرے کے اوپر اندھا دھند فائرنگ کی ہے, جس کے نتیجے میں 5 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. اس حوالے سے مزید کیا بتائیں گے آپ؟ جی بالکل ایسا ہے. پہلگام فالس فلیگ آپریشن جس میں بھارتی فوج کی بکلاہٹ بالکل عیاں ہو چکی ہے اور اب اپنے ہی سکھ فوجیوں پر انہوں نے فائرنگ کر دی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کی 2 یونٹوں کی ایک دوسرے پر فائرنگ کا یہ واقعہ پیش آیا ہے, جس میں 25 اور 26 اپریل کی درمیانی شب مقبوضہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی 2 یونٹوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ کر دی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں 5 سکھ فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. یہ واقعہ جپالا برج اور بارامولہ سیکٹر میں دوران پیٹرولنگ پیش آیا. 185 بی ایس ایف جو کہ بارامولہ میں تعینات ہے, اس نے 12 بریگیڈ کی 13 سکھ لائٹ انفینٹری ریجمنٹ پر فائرنگ کر دی. ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ بھارتی فوج میں پائی جانے والی بوکھلاہٹ کا ایک واضح اشارہ ہے اور اس واقعے پر 13 سکھ لائٹ انفینٹری کے سکھ جوانوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. یہ اور اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں, ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں. پاک فوج پر جو اپنی سرحدوں کی دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے کسی طرح کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. دیکھیں یہ ہے بھارت کی حالت, وہ بھارت جو دنیا کی 4تھی بڑی فوج تصور کی جاتی ہے, جس کا دفاعی بجٹ $78 ارب ہے. آپ اندازہ لگائیے, جس کا دفاعی بجٹ $78 ارب ہے رواں مالی سال کا, جس میں سے 26% بجٹ انہوں نے اپنی نئی آلات کی خریداری پر صرف کرنا ہے. اور پاکستان کا دفاعی بجٹ کا آپ اندازہ لگائیے جو کہ $7 ارب ہے. دفاعی بجٹ کے لحاظ سے آپ دیکھیں کوئی کمپیریزن نہیں ہے, لیکن پروفیشنل پریپیئرنس کے حوالے سے دیکھیں تو بھارتی فوج اور پاک فوج کے مابین کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اور اس کے ساتھ بہادری, اس کے ساتھ مستعدی کے ساتھ دشمن کو رسپونڈ کرنا, وہ بھی بھارت کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں ہے. یہی وہ جذبہ ہے, یہی وہ ٹریننگ کا عمل ہے, یہی وہ پروفیشنل اپروچ ہے جو پاک فوج کو دنیا بھر کی افواج میں ممتاز کرتی ہے, اور یہی وہ جذبہ ہے جو بھارت کے اوپر ایک ہمیں برتری دی ہے. اور اگر بھارتی فوجیوں کی بات کی جائے تو ان میں خود ہی یونٹی نہیں ہے, جس کا منہ بولتا ثبوت یہ واضح طور پر سامنے آیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حریت رہنما الطاف حسین وانی, ان کی جانب بڑھوں گی. الطاف حسین وانی, آپ کیا سمجھتے ہیں پہلگام کے بعد جو صورتحال اپنائی ہوئی ہے بھارت کی جانب سے, ہر روز نئی جو ان کے ہتھ کنڈے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیلی طرز کی ہی نسل کشی کروانا چاہتی ہے بھارتی سرکار مقبوضہ کشمیر میں بھی؟ جی شکریہ. کروانا نہیں چاہ رہی ہے, کر رہی ہے. پہلگام تو میں کہہ رہا ہوں پہلگام تو بہانہ تھا, اصل نشانہ جو ہے وہ تو عام کشمیری لوگ تھے, عام کشمیریوں کی زراعت تھی, ان کی سیاحت تھی اور ان کا کاروبار تھا, اور ساتھ ساتھ پھر انڈس واٹر ٹریٹی تھا. یہ ہندوستان کے بنیادی مقاصد تھے اس فالس فلیگ آپریشن سے حاصل کرنے کے لیے. وہ ساری چیزیں آپ دیکھیں, آپ پچھلے 4-5 دنوں کے اندر جو ہندوستان کی فوج ایک جو اس نے دہشت پھیلا رکھی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر, 5000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ اس وقت گرفتار ہیں مختلف تھانوں میں, مختلف انٹراگیشن سینٹرز میں. جو بھی پہلے کہیں کسی زمانے میں گرفتار رہے ان سب کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے, اور جس کسی کا بھائی کوئی عزیز رشتہ دار تحریک کے ساتھ شامل ہے, کسی عام عہدے پر ہے یا وہ مجاہد ہے, ان کو گرفتار کیا جاتا ہے, ان کو انٹراگیشن سیلوں میں پہنچایا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ 10 گھر تو ڈائریکٹ ہٹ انہوں نے کر دیا, ان کو زمین بوس کر دیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کولیٹرل ڈیمیج, جو باقی گھر وہاں تباہ ہوئے, اور جو خوف فضاعت پوری وادی میں انہوں نے پھیلایا ہوا ہے. لوگوں کو یہ دھمکیاں دی جاتی ہے کہ آپ کے گھر اڑائے جائیں گے, آپ کی زمینیں, وہ تو زمینیں تو پہلے ہی لے چکے ہیں, لوگوں کو انیکس کر چکے ہیں. یہ اسرائیل سے زیادہ بدتر ہے, کیونکہ اسرائیل جو فلسطین میں کر رہا ہے, فلسطین میں تو پھر بھی بین الاقوامی امداد کسی نہ کسی طریقے سے پہنچتی ہے اور لوگوں کو کہیں نہ کہیں کوئی مرہم پہنچتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر
کوئی ذریعہ نہیں ہے کسی امداد کا بھی، کوئی نہ کوئی بین الاقوامی امداد پہنچ سکتی ہے، نہ ہمارے بیرونی دنیا میں رہنے والے لوگ اپنی چیریٹیز کے ذریعے وہاں کوئی امداد کر سکتے ہیں. وہ تو پوری فلسطین کی امداد کر رہے ہیں لیکن اپنے لوگوں کی امداد نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ راستے بھی ہندوستان نے بند کر دیے. ہندوستان کا بنیادی مقصد اس چیز سے یہ تھا کہ ایک تو جو یہ فالس فلیگ آپریشن اس دفعہ کیا کیونکہ دنیا کی نظریں کشمیر پر لگی ہوئی. ہندوستان یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے جو وہ دعوے تھے، امن کے دعوے، کشمیر کے اندر امن ہے، ساری چیزیں ہیں، اس کے باوجود بھی دنیا کشمیر پر بات کر رہی تھی. ابھی حال ہی میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر نے اپنی جو اپڈیٹس کے اندر جو دنیا کے بڑے تنازعات میں اس میں کشمیر کا ذکر کیا، اور اس طرح سے لوگ کہتے یہ ہندوستان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا. ہندوستان سمجھ رہا تھا کہ اس سے وہ کس طرح سے فائدہ اٹھائے، اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ فالس فلیگ آپریشن کیا گیا. اب چونکہ اس وقت دنیا میں کوئی سسٹم نہیں ہے، دنیا اس وقت جس کو ہم کہتے ہیں there is no order، یہ ڈس آرڈر دنیا ہے، اور فلسطین کو جس طرح اسرائیل کو امیونٹی ملی ساری چیزوں پر، جو کچھ وہ کرتا جا رہا ہے غزہ کے اندر، اسے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو رہی ہے، ڈسپائٹ کی کنڈیمنیشنز ہو رہی ہے لیکن کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی ہے. تو ہندوستان سمجھتا ہے کہ I will also get away with it، میری بھی کوئی کنڈیمنیشن ہوگی نہیں ہو رہی ہے تو میں بھی آگے جاتا ہوں. اور اس نے بہانہ بنا کر جو معصوم لوگوں کو خود ہی مارا. لیکن ہندوستان کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں، ہندوستان کے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے بی جے پی سرکار کا بسا اوقات بالکل. میں اسی پوائنٹ کو لے کر جو ہے اسلام آباد اسٹوڈیو کا رخ کروں گا. وانی صاحب ساتھ موجود رہے گا. آپ نے گفتگو سنی ہوگی خواجہ متین صاحب جو انہوں نے کہا وانی صاحب نے کہ اب بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. عالمی سطح کے اوپر تو کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہوئی فالس فلیگ آپریشن کی، بلکہ ہوا یہ کہ اب بھارت کے جو شہری ہیں جو کشمیر میں ساتھ رہ رہے ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ اس فالس فلیگ آپریشن سے بھارت کو حاصل کیا ہوا، اور یہ حملے اس وقت ہی کیوں ہوتے ہیں جب کوئی عالمی رہنما بھارت میں موجود ہوتے ہیں. جی خواجہ صاحب. جی میں آپ کا سوال ہی نہیں سن پایا، یہاں کو آڈیو کا ایشو ہے. خواجہ متین صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے وانی صاحب کی گفتگو سنی ہوگی، وہ فرما رہے ہیں کہ اب بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اس فالس فلیگ آپریشن کے اوپر. جو بھارت چاہتا تھا وہ تو اس کو حاصل نہیں ہوا، عالمی سطح کے اوپر کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہو سکی، اب بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، کیا کہیں گے؟ جی وانی صاحب کی جو گفتگو ہے وہ بڑی، انہوں نے بتایا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو فالس فلیگ آپریشن کے بعد جو بھارت نے اقدامات کیے ہیں وہ بربریت اور ظلم کا سلسلہ اس نے دوبارہ شروع کر دیا ہے. میرے خیال میں جو بھارت کے ذہن میں شاید جو مقبوضہ کشمیر میں کرنا چاہتا ہے اسرائیلی ماڈل ہے، لیکن بھارت یہ بھول جاتا ہے کہ اسرائیل تو نہتے جو فلسطینی ہیں ان پر چڑھائی کر رہا ہے، لیکن بقول وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب غزہ میں اور جو مقبوضہ کشمیر میں اور آزاد کشمیر میں ایک فرق بڑا واضح ہے کہ کشمیریوں کی پشتیبانی جو ایک مسلح افواج پاکستان اور ایٹمی قوت کا ہونا ہے. اگر یہ ایٹمی قوت کی طاقت اور مسلح افواج پاکستان کا رعب اور دبدبہ نہ ہوتا تو بھارت کب سے کشمیر کی جو سرزمین ہے اسے اپنے ناپاک قدموں سے پامال کر چکا ہوتا. تو یہ بھارت نہ یہ جو اسرائیلی جو کمانڈوز آتے ہیں کبھی ان سے یہ مشورے کرتے ہیں، پیلٹ گن کا یہ آئیڈیا بھی وہاں سے لے کر آیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہر حربہ اس پر دوہرا پڑا ہے، اس کو الٹا پڑا ہے. ابھی جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم کا بازار کرم کیا جا رہا ہے، تو اس پر ساحر لدھیانوی کا ایک شعر عرض کرتے ہیں ان کی نظر جو اس وقت بھارتی میڈیا نے اپنے اسٹوڈیوز میں جنگ چھیڑی ہوئی ہے. ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازم ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. تو یہ بھارت کو ایک واضح اور دو ٹوک پیغام ہے. پاکستان کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جتنی بھی ہم نے بھارت کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں اس میں پاکستانی افواج بڑی جو ان کے فوجی ہیں بڑی بے جگری سے لڑے ہیں، اور اس کا ثبوت جو ہے جو بھارتی فوجی افسران نے خود دیا ہے. جو جیسا کہ کارگل میں کیپٹن کرنل شیر خان کی بہادری کا اعتراف خود بھارتی جنرلوں نے کیا ہے. ہمارے کمانڈوز نے، جوانوں نے وہاں گھاس کھا کر بھارت کا مقابلہ کیا. تو بھارت کو کسی بھول میں نہیں رہنا چاہیے. دہشت گردی کا مائنڈ سیٹ تو شروع سے بھارت کا ہے. ابھی آپ کینیڈا، امریکہ میں دیکھ لیں،
جو بھارت نے ریاستی دہشت گردی کی ہے، جس کا کینیڈا کے جو پرائم منسٹر تھے جسٹن ٹروڈو، انہوں نے برملا اس کے ثبوت بھی پیش کیے اور واضح کیا. نیپال میں اس کے فٹ پرنٹ موجود ہیں، بھارتی ریاستی دہشت گردی کے. سری لنکا میں موجود ہیں. جو خود دہشت گرد ہے، پاکستان میں کلبھوشن پکڑا گیا ہے، وہ کس طرح پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگا بھارت کا جو سکتا ہے؟ دہشت گردانہ چہرہ ہے وہ تو دنیا کے سامنے موجود ہے. آپ کے ساتھ موجود رہے گا خواجہ متین صاحب، اور ایڈیٹر نو سہیل اقبال بھٹی ابھی ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. بھارت امن کا دشمن ہے کہ موضوع سے ہماری خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے. جی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہمارا پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ میثم رضا صاحب. ان کی جانب بڑھوں گی. میثم صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایل او سی کی خلاف ورزی ایک روزمرہ کا معمول تھی بھارت کی جانب سے، لیکن پاکستان نے اطمینان کا اظہار کیا اور ہمیشہ بڑے دل کا ثبوت دیا؟ ہم نے دیکھا کہ کوڈ کاپٹر کے ذریعے جاسوسی کروائی جاتی ہے، کبھی فضائی حدود کا استعمال کیا جاتا ہے، کبھی زمینی حدود کے ذریعے جو ہے دہشت گردی بھارت کی جانب سے کروائی جاتی ہے. ابھی بھی کوڈ کاپٹر کے ذریعے جاسوسی کروانے کی کوشش کی جو کہ پاک فوج نے ناکام بنا دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا اس موضوع پہ بولنے کا. دیکھیں، یہ صرف اس کو میں اپنے آپ کے اور اپنے ناظرین کے لیے یہ انفارمیشن دیتا جاؤں کہ یہ اس کو صرف ایک کوڈ کاپٹر کے طور پہ نہ لیں. یہ ان کا ایک بہت مہنگا ڈرون تھا، بہت ہائی ٹیک ڈرون تھا جو انہوں نے ریکی کے لیے بھیجا تھا، جس کی ویڈیوز جب بننی تھی ہمارے انٹرنل ایریا کی، اور وہ 20-25 کلومیٹر کہیں اندر آتا، لو لیول ویڈیو بنا کے چلا جاتا. اس کے بعد ان کے میڈیا نے وہی جو گودی میڈیا بے لگام ہوا ہے، جس کی ابھی بیانیاں ابھی پٹ چکا ہے آپ کے میڈیا کے بیانیاں کی وجہ سے. تو انہوں نے یہ ویڈیو چلانی تھی کہ دیکھیں ہمارے فائٹر جیٹس اندر گھس کے اور بغیر کسی مزاحمت کے، اور اب دیکھیں وہی جو ایک انہوں نے ڈیٹسی پڑی، مگر ہوا آن گراؤنڈ کہ ابھی کوڈ کاپٹر ان کا 0.05 ناٹیکل مائل، یہ میں آپ کو بڑی پریسائز انفارمیشن دے رہا ہوں، 0.04 ناٹیکل مائل ابھی پاکستان کی حدود میں، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کوڈ کاپٹر کے ہوتے ہیں 4 بڑے بڑے پنکھے، تو اس کا ابھی 4 میں سے ایک پنکھا صرف ہماری بارڈر کے سیٹلائٹ امیج میں کراس کیا تھا، تو ہماری ایئر ڈیفنس نے ناک ڈاؤن دیم ٹو دا نیز. اب یہ مستعدی، یہ پروفیشنلٹی، یہ کیپیبلٹی، یہ ایک حاضر دماغ پن، یہ ہمارے سولجرز کا، ہمارے آفیسرز کی ٹریننگ، یہ منہ بولتا ہے اس کا ثبوت ہے. اب میں ابھی آپ نے کل دیکھا جب ان کے جنرلز آئے ہیں ان کے میڈیا کے سامنے، تو میڈیا بیٹھا رہا ہے، جنرلز اپنا سارا سامان اٹھ کے لپیٹ کے چلے گی. پھر 25-26 کی رات کو کیا ہوا ہے، یہ آپ کو میں ایک بڑی مزے کی انفارمیشن دیتا ہوں. جی بالکل. ایک ان کی بی ایس ایف کی بٹالین لگی ہوئی تھی بارامولہ کے علاقے میں، اور 135 بی ایس ایف کی بٹالین تھی. اس کے اپوزٹ سائڈ پہ ایک سکھ ریجمنٹ لگی ہوئی تھی، وہ 25 ریجمنٹ ہے. وہ بی ایس ایف نے جو جس میں 100% ہندو انرولمنٹ ہوتی ہے، بی ایس ایف نے رات کو سکھ ریجمنٹ کے اوپر فائر کھول دی. 12 سکھ جوان مار دیا، نہ کہ اپنے سولجرز. اس کے اوپر اب 26 اپریل سے لے کے آج تک وہ سکھ ریجمنٹ جو ہے وہ احتجاج میں ہے، اور وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے بی ایس ایف پنی بٹالین سے کہ ان کا کورٹ مارشل کیا جائے کہ ہمارے سے کیوں مارے آپ. لائک یہ میں آپ کو ہو سکتا ہے دس از اے وار زون، ہو سکتا ہے بائی مسٹیک بھی، مگر میں کمپیریزن آپ کو دینا چاہ رہا ہوں پروفیشنلٹی کا دونوں ملٹریز کا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایز وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاکستان کے ساتھ ہمیشہ اللہ پاک کوئی معجزہ کرتا ہے، اور یہ ملک جو ہے وہ ایک نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہے. ہماری فوج 2004 سے لے کے آج تک وار اگینسٹ ٹیررزم لڑ رہی، جو کہ دنیا کی مشکل ترین جنگ ہوتی. ہماری فوج اس وقت گوریلا وارفیئر لڑی ہے، ہماری فوج نے سلو وارفیئر لڑی ہے، ہماری فوج نے ڈیزرٹ وارفیئر لڑی ہے، ہماری فوج نے گھروں کے اندر گھس کے جنگ لڑی.
जो कि मुसल्लत की गई थी रॉ की तरफ से हमें टीटीपी की सूरत में। अब जो फौज 25 साल में जिसने इतनी ज्यादा इंटीमेट जंग लड़ ली हो अपनों के साथ, अपनों के अंदर, अब उसके लिए बॉर्डर की जंग लड़ना बहुत इजी होता है। मोदी साहब जब ये अपने इलेक्शन जीतने की ललकार देते ठीक है, हैं, साथ मौजूद तो रहेगा वो मेजर हमारी जनरल रिटायर्ड बहुत मीसम रजा साहब capability हमारे बन साथ जाती ही है। मौजूद रहिए आप। रमेश सिंह सूबाई वजीर अखिलती उमूर ने भी जीटीवी न्यूज़ को ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अभी खबर सामने आ रही है कि 2 यूनिट्स के अंदर जो है वो लड़ाई हो गई है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, और 5 सिख भारतीय फौजी जो है वो उसमें जो है वो हलाक हो गए हैं। आप क्या समझते हैं क्या हो रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर? और दूसरा मैं आपसे ये भी सवाल करना चाहूँगा कि सिख कम्युनिटी भारत के खिलाफ इतना खुलकर क्यों बोल रही है? देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। एक तो हमने बार बात कर रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान की तरफ कदम उठाएंगे तो पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की कौम, हम मिलके इसका भरपूर दिफा करेंगे और हमारे अंदर दिफा की सलाहियत है। आपने देख लिया कल जिस तरीके से क्वाडकॉप्टर को बाहर गिराया, उससे पहले अभिनंदन का आपके सामने है। लेकिन उसके बावजूद कल भी मैं जब खड़ा था और मेरे साथ बाकी भी दोस्त सारे खड़े थे, हमने वाघा बॉर्डर पे एक ही बात की कि अमन हमारी सबसे पहली ख्वाहिश है। हम चाहते हैं कि दोनों मुमालिक के दरमियान अमन रहे, बट अमन कभी भी पाकिस्तान की कमज़ोरी नहीं रही। हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हमारा कौमी वक़ार है, जो हम किसी भी सूरत अपनी सॉवरेनिटी, अपना कौमी वक़ार मजरूह नहीं करेंगे। भारत करके देख ले, और जो इससे पहले जिस तरीके से अभिनंदन को गिरफ्तार किया और फिर वहाँ की लोकल आवाम ने जिस तरीके से किया, लेकिन हमने चाय के कप पिला के उसको वापस भेज दिया। आज भी हम यही चाहते हैं। और जहाँ तक आपने बात की कि भारतीय जो सिख है वो क्यों इस वक्त सरापा एहतजाज बने हुए हैं, देखिए एक बात बड़ी इस वक्त अहम है और मैं बार बार उस बात पर जोर देता हूँ कि पाकिस्तान का और सर खालिस्तान तहरीक को दबाने की कोशिश भी तो की जा रही है ना। कल आपने देखा कि वहाँ पे जो सिंगर थे उन्होंने खड़े होकर कहा हम पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेंगे, बाकायदा तौर पे उन्होंने वो सॉन्ग रिलीज कर दिया। उन्होंने कहा भारतीय सियासतदान भी सुन रहे, बाकी भी सुन रहे, हम कभी भी पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेंगे, हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे, क्योंकि सिख का मक्का और मदीना पाकिस्तान में है। अच्छा सर, खालिस्तान तहरीक को दबाने की तो कोशिश नहीं है भारत मीडिया की जानिब से और भारतीय सरकार की जानिब से? देखिए बात यह है कि इस वक्त आप देखिए, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, पाकिस्तान इस वक्त टेक ऑफ कर रहा है, पाकिस्तान के इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं। तो दुनिया की वो कुव्वतें जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान ग्रो करे, जिनका अपना वेस्टर्न इंटरेस्ट है, वो इसीलिए इस तरह के दोबारा एक आलाकार बने। और आपको पता है भारत के अंदर जो मोदी सरकार है इस वक्त, वो आरएसएस की वो सोच है जो आप बात करते हैं कि सिखों को दबाने की, मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती करने की, दलित को मारने की, क्रिश्चियन के नन्स को मारने की, ये वो सारी साजिश है जो पिछले लंबे अरसे से चल रही है। आज अगर भारत के अंदर खालिस्तान की या अलहदगी पसंद आवाज़ें उठ रही हैं, वो सिर्फ पंजाब के अंदर नहीं उठ रही, आप नागालैंड असम से शुरू हो जाए अप टू कश्मीर, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इस वक्त 21 से ज़्यादा तहरीकें जो चल रही हैं। और वो इस वक्त क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो हिंदुवाता की अप्रोच है, जो हिंदुवाता की सोच है, उस सोच के अगेंस्ट है। मैंने कल भी यही कहा था, भारत के अंदर आज भी जो इंटेलेक्ट है, भारत के अंदर वो लोग जो सेकुलरिज्म पे बिलीव करते हैं, भारत के अंदर वो लोग जो इस वक्त अमन पसंद है, आज भी वो भारत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। देखिए मेरा 2.5 करोड़ जो सिख भारत के अंदर बैठा है, उसकी दिल की धड़कन है पाकिस्तान, उसका दिल धड़कता है पाकिस्तान के साथ। 16 करोड़ नानक नाम लेवा सकता जो आज भी पाकिस्तान आने के लिए तरस रही है। तो हम सबको नहीं कह सकते कि सारे भारतीय जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ है। आज भी भारत के अंदर बसने वाले प्रेफरेंस करते हैं पीपल टू पीपल कांटेक्ट का। आप देखें क्या होता है करतारपुर साहब में, हमने करतारपुर साहब का कॉरिडोर खोला, हजारों की तादाद में लोग आते हैं, अपने पिछले खानदानों को मिलते हैं और यहाँ पे आके अमन की बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ भारत के अंदर आज भी वो लोग जो अमन पसंद है, जो मोहब्बत की बात करते हैं, जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट में बिलीव करते हैं, जो चाहते हैं कि ऐसी डिप्लोमेसी हो जहाँ पे दोनों मुल्कों के आवाम के लिए काम किया जाए, वो होश के नाखन लेंगे। और मोदी सरकार जिस वक्त पॉलिसी लेके चल रहा है उस पॉलिसी को बिल्कुल डिसओन करेंगे। लेकिन एक बात हम बड़ी वाज़ह कर दें, कल आपने देखा फल्क शिकाफ नारे लगाए गए तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से वाघा बॉर्डर के ऊपर, और एक बड़ा भरपूर पैगाम दिया गया कि अगर आप अमन के साथ रहना चाहते हैं तो हम आपके साथ अमन के साथ रहने को तैयार हैं, लेकिन अगर आप ये जिस तरह के काम कर रहे हैं, आपने जो डमी किस्म के ऑपरेशन है, और आज आपके ऊपर दुनिया की नजरें, भारत इस वक्त इंतहा पसंदी,
دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہا ہے. کینیڈا کے پرائم منسٹر نے کھڑے ہو کے کینیڈین پارلیمنٹ میں کہا کہ کینیڈا کے اندر جو دہشت گردی ہے وہ بھارت نے کی. امریکن نے کہا, جو امریکہ کے جو سردار صاحب تھے جی بالکل, بھارت نے انتہا پسندی کی انتہا کر دی ہے. فالس فلیگ ہو یا میڈیا پروپیگنڈا, بھارت کی ہر چال پاکستان نے بے نقاب کر دی ہے. انٹرنیشنلی بھی سفارتی بدسلوکی ہو یا انسانی ہمدردی کی تذلیل ہو, بھارت کا چہرہ اب کھل کر سامنے آ گیا ہے. ناظرین, بھارت امن کا دشمن خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام آباد اسٹوڈیو میں. خواجہ متین اور ایڈیٹر نو سہیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جبکہ ہمارے ساتھ یہ میجر جنرل ریٹائرڈ میسم رضا کا دفاعی تجزیہ کار, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. رمیش سنگھ صوبائی وزیر اقلیت امور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, جبکہ الطاف حسین وانی صاحب حریت رہنما ہیں. آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ. سب سے پہلے رمیش سنگھ صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا اور آپ سے یہ سوال میرا ہے کہ جو آج خالستان کی تحریک چل رہی ہے بھارت کے اندر, اس سے جو ہے وہ سکھ کمیونٹی جو ہے وہ شدید پریشانی کا شکار ہے, کیونکہ اس تحریک کو دبانے کے لیے بھارت کی جو مودی سرکار ہے وہ اس وقت پورا زور لگا رہی ہے کہ اس تحریک کو ختم کر دیا جائے. دیکھیے, بات یہ ہے, بھارت کے اندر مودی سرکار جو ہے وہ صرف جو ایک علیحدگی پسند تحریکیں ہیں جس پہ خالستان بھی ہے, اور جس طرح کشمیری اسٹرگل کر رہے تھے اپنے کشمیر کی اپنی ہوند کے لیے, اپنے انڈیپینڈنٹ کشمیر کے لیے, اسی طریقے سے اور بہت ساری ایسی موومنٹ چل رہی ہے. اور مودی سرکار نے آتے ہی جو ایک نعرہ لگایا تھا ہندواتا کا, وہ ہندواتا کا مقصد کیا تھا کہ ہندواتا کا مقصد یہ تھا کہ بھارت کے اندر جتنی بھی اقلیتیں بستی ہیں ان اقلیتوں کو دبایا جائے, ان کو سپریس کیا جائے, ان کو ان کے بنیادی حقوق سلب کیے جائیں تاکہ وہ آواز نہ اٹھا سکے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دو سال سے جو کسان مورچہ لگا, اس کسان مورچے کے اندر کتنی کلنگ ہوئی, کتنے برے طریقے سے سکھ قوم کو دھکا لگایا گیا. آج سکھ یونائٹڈ کیوں ہے؟ آج بار بار سکھ بات یہ کیوں کر رہا ہے کہ ہم پنجاب کے راستے سے گزر کے پاکستان پہ اٹیک کرنے نہیں دیں گے, بلکہ وہاں پہ تو کچھ سکھ جو ہمارے لیڈرز ہیں انہوں نے بیان دیا ہے کہ کچھ چائے وائے پلا کے واپس بھیجیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی وہ جو سوچ ہے, آر ایس ایس کی سوچ, جو اس وقت بھارت کے اندر جس کو حاوی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یوگی کے ذریعے اور بہت سارے اور ایسے ان کے جو آر ایس ایس کے تھنک ٹینکس ہیں ان کے ذریعے, بھارت کی وہ عوام, جس طرح میں نے پہلے عرض کی تھی کہ 2.5 کروڑ وہ سکھ جس کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے, اس کے لیے پاکستان کی ہوند, وہ 2 ٹائم جب برداشت کرتا ہے تو پاکستان کی سلامتی کی دعا مانگتا ہے, کیونکہ سکھ کا مکہ اور مدینہ پاکستان میں ہے, سکھ کا اوڑھنا بچھونا پاکستان میں ہے, سکھ ازم کی بنیاد پاکستان میں. اسی طریقے سے 16 کروڑ سے زیادہ نانک نام لیوا سنگھ تھے جن کا تعلق بھارت کے مختلف صوبوں سے, مختلف ریاستوں سے ہے, وہ بھی پاکستان کے ساتھ ان کی سمپتھیز ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جب جتھا آتا ہے تو جہاں پہ ہمارے سکھ یاتری آتے ہیں اسی کے ساتھ نانک نام لیوا سنگتیں بھی آتی ہیں. اس دفعہ بھی میں نے نانک نام لیوا سنگتا جو ہے وہ بامبے سے آئیں, کیلکٹا سے آئیں, کرناٹکا سے آئیں, ہریانہ سے آئیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی سرکار کو اس وقت دیکھنے کی ضرورت ہے, بٹ ہمیں ایک اور چیز انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. دیکھیں, پاکستان کی عوام ہمیشہ امن کی بات کرتی ہے, محبت کی بات کرتی ہے, رواداری کی بات کرتی ہے, پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات کرتی ہے. بٹ کیا وجہ ہے کہ جب بھی بھارت کے اندر الیکشن ہوتا ہے تو اس طرح کی موومنٹ شروع کر دی جاتی ہیں اور اس پہ پاکستان کو بلیم کیا جاتا ہے تاکہ اپنا ووٹ بینک بڑھایا جا سکے. لیکن پاکستان کے اندر جب بھی کبھی الیکشن ہوا ہے تو آج تک کبھی ہم نے بھارت مخالف کوئی ایجنڈا نہیں دیا, کوئی سیاست ہم نے اس طرح کی نہیں کی کہ ہم بھارت مخالف سیاست کریں جس کی بنیاد پہ ہم اپنا ووٹ بینک لے سکیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پاکستانی قوم کو جو شعور دیا ہے ہم نے وہ ترقی کا شعور دیا, ہم نے پاکستانی قوم کو جو شعور دیا وہ امن کا شعور دیا, ہم نے پاکستانی قوم کو جو شعور دیا وہ سوشل کو ایگزسٹنس کا دیا, سوشل کوہین کا دیا, پیسفل ایگزسٹنس کا دیا. بٹ انفارچونیٹلی جو آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے, جس طریقے سے آر ایس ایس اپنی فلاسفی کو لے کے چل رہا ہے, وہ فلاسفی انسانیت کے خلاف ہے, وہ انسانیت کی کو ایگزسٹنس کو چیلنج کرتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں آج اگر دوبارہ بھارت کے اندر خالصتان کی موومنٹ یا علیحدگی پسند جو تنظیمیں جتنی بھی اگر وہ دوبارہ ان کو تقویت مل رہی ہے تو اس میں وہ کسی اور کو بلیم مت کرے. یہ وہی بھارت ہے جو اس وقت ایکسپورٹ کر رہا ہے ٹیررزم کو. آج کینیڈین پرائم منسٹر نے کھڑے ہو کے کہا کہ بھارت نے کینیڈا کے اندر ٹیررزم کیا ہے. امریکنز یہ کہہ رہے ہیں, دنیا کی بہت ساری ایسی ممالک ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. آپ خود دیکھیں پاکستان کے اندر جو ہوا
بہت دفعہ ہم نے کہا اور آپ میڈیا کے دوستوں نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا کہ جو پاکستان کے اندر جتنا انڈسٹ ہے، جس طریقے سے پاکستان کے اندر بد امنی پھیلائی جا رہی ہے، بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور جتنے بھی ان کے سفارت خانے تھے جو بالکل پاکستان افغانستان کی سرحد پہ تھے، اب ان سے کوئی سوال کرے نا کہ جب آپ کے سفارت خانے درجنوں کے حساب سے آپ کے سفارت خانے موجود تھے پاکستان افغانستان کی سرحد پہ، وہاں پہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہی کہہ رہے تھے نا کہ پاکستان کے اندر بد امنی ہو، پاکستان کے اندر جو مذہبی رواداری اس کو ختم کیا جائے، پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو فروغ دیا جائے، پاکستان کے اندر لسانیت کو فروغ دیا جائے، پاکستان کے اندر مختلف قسم کے جو گروپس ہیں وہ کریٹ کیا جائے جو اینٹی پاکستان ایک سلوگن سٹینڈ کریں۔ بٹ ہم ہمیشہ، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے فورن منسٹر صاحب کو، اپنے ڈیفنس منسٹر کو، جتنی میچور سٹیٹمنٹ ہماری پاکستان کی جو ہے گئی ہے پاکستان کی طرف سے، وہ میں سمجھتا ہوں اس کو جتنا اپریشیٹ کیا ہے وہ کم ہے، کیونکہ جس طریقے سے بھارت کی طرف سے امیچور سٹیٹمنٹس دی گئی اور جو بھارت نے اقدامات اٹھائے، وہ کسی بھی صورتحال میں امن کے خواہاں نہیں ہو سکتے۔ وہ اس خطے کے اندر اگر کل کو خدا نہ خواستہ اس خطے کے اندر انڈسٹ ہوتا ہے، اس خطے کے اندر جنگ ہوتی ہے، تو عالمی سطح پہ عالمی دنیا کو یہ دیکھنا ہوگا اور عالمی دنیا کو یہ سوچنا ہوگا کہ بھارت جو اپنے آپ کو سیکولر سٹیٹ کہتا ہے، انفارچونیٹلی کسی بھی طریقے سے بھارت سیکولر سٹیٹ نہیں ہے۔ میں ابھی بھی بیٹھا دیکھ رہا تھا اور رویش کمار صاحب کیا فرماتے ہیں، جو بہت بڑے انڈین جرنلسٹ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سراسر نالائکی ہے بھارتی فوج کی، جو 7.5 لاکھ بھارتی فوج اس وقت کشمیر کے اندر موجود ہے، یہ ان کی انٹیلیجنس فیلئر ہے۔ مانے نہیں ہے، اب کیسے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بہت بڑے ہمارے پاس انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہے اور ہمارے پاس را بھی ہے، آئی بھی ہے، فلاں ہے، ڈمکا ہے، اور ان کو ہمیشہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی پہ یہ کویشچن کرتے ہیں، ہر بندے کو دوسرے بندے کو یہ ٹیگ کرتے ہیں کہ یہ ISI کا ایجنٹ ہے۔ بھائی اگر کوئی ISI کا ایجنٹ پاکستانی ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ مجھے یہ بتائیں، کیا ISI اینٹی پاکستان سلوگن دے رہی ہے؟ ISI پاکستان کی بات کرتی ہے اور ہر پاکستانی کو اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کا خواہاں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ سو اس لیے اس وقت جو بھارت جو روش اپنا کے بیٹھا ہے اور جس طریقے سے بھارتی فوجیوں کی کلنگ ہوئی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے بھارت میں بسنے والا جو سکھ فوجی جس کی آپ کلنگ کر رہے ہیں، تو سکھ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ سکھ آپ کے کہنے پہ پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگائے گا؟ آپ نے وہ جو گیت ہے، جو گیت گایا گیا کہ پاکستان مرد آباد نہیں کہیں گے، آپ نے اس گیت کو بین کر دیا۔ یہ تو آپ کی حالت ہے، یہ تو آپ کی سوچ ہے۔ لیکن اس سارے کے باوجود میں پاکستان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، جو پچھلے دنوں ہماری قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس کے اندر بڑی میچور سٹیٹمنٹ دی گئی۔ اس خطے کے اندر جو پاکستان کا ایک انٹیگرل رول ہے، ہم ہمیشہ امن کے خواہاں ہیں، اور جو وہاں پہ سکھ یاتریوں کے لیے کہا گیا کہ بلا شک کہ بھارت نے یہ کہہ دیا کہ ہم اپنے بھارتی پاکستان نہیں بھیجیں گے، ہم پاکستانیوں کو بھارت نہیں آنے دیں گے، لیکن پاکستان نے دل بڑا کیا۔ پاکستان نے کہا جی کہ ہمارے راستے ہمیشہ سکھ کمیونٹی کے لیے کھلے ہیں، ہماری سکھ برادری پاکستان بالکل رویش صاحب، صرف پاکستان نے کہا نہیں ہے، پاکستان نے کر کے بھی دکھایا۔ کرتارپور راہداری اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ ساتھ موجود رہے گا الطاف حسین وانی صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جس طریقے سے یہ فالس فلیگ آپریشن کیا گیا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے جو ہے وہ فیک انکاؤنٹرز کیے جا رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، چن کر جو ہے وہ نہتے کشمیریوں کو جو ہے ان کے گھروں کو جو ہے وہ مسمار کیا جا رہا ہے دھماکہ خیز مواد سے، کیا سمجھتے ہیں کیا کرنے جا رہی ہے بھارت کی حکومت؟ وہی ایک جو پروپیگنڈا جو وہاں پہ کیا گیا تھا اسرائیل کے اندر، اسرائیلی فوج نے فلسطین میں، آج وہی جو ہے چیزیں جو ہے وہ آج مقبوضہ کشمیر میں دہرائی جا رہی ہیں؟ میرے خیال میں پہلے بھی ہم نے اس پر بات کی کہ ہندوستان کا جو رویہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے وہ ریپلیکیٹ کر رہا ہے وہی کچھ جو اسرائیل اس وقت غزہ میں کر رہا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید جس طرح سے اسرائیل کو کسی طرح کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی ہے دنیا میں بھی اسی اکاؤنٹیبلٹی بغیر اکاؤنٹیبلٹی کے کا قتل عام کروں گا کشمیر میں۔ لوگوں کو زمینیں تو ان کی پہلے سے لی ہیں، ان کی نوکریاں پہلے سے لی ہیں، اب ان کے گھر جلا کر ان کو بے گھر بھی کرنا، ان کے بے زمین کرنا، ان کو بے روزگار کرنا اس کا مقصود ہے، تاکہ اس کا جو بنیادی ایجنڈا جس پر ہمارے صوبائی وزیر بات کرے تھے رمیش سنگھ جی، کہ وہاں ہندو کا ایجنڈا جو اس کا وہ لاگو کرنا، تاکہ آبادی کے تناسب کو بالکل وہ اپنے ساتھ ملا لے اور اس کو اس طرح سے بنا لے۔ لیکن پچھلے
35 سال سے لگاتار جو فوجی طاقت ہندوستان نے استعمال کی مقبوضہ کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام پر جس طرح سے اپنی فوجی طاقت کے بعد اس نے آئینی جارحیت کی مقبوضہ کشمیر کے اندر، اور اب آئینی جارحیت کے ساتھ یہ جو فوجی جارحیت بھی جاری رکھے، اور باقی جو اس کے کالے قوانین وہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ دیکھ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر لوگوں کے حوصلے بلند ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کل ہندوستان کا یہ میڈیا جس نے پوری جنگی جنون بنایا ہے ہندوستان کے اندر، جو ہر طرح سے اس چیز کو پھیلا رہے ہیں، کہ لیکن آپ نے دیکھا کہ ان نے کوششیں کی لال چوک کے اندر کہ لوگ پاکستان کے خلاف بات کریں، لیکن کسی نے پاکستان کے خلاف بات نہیں کی۔ پھر آپ نے 2 ہندوستانیوں کی وہ شاید دیکھی ہوگی جو کہہ رہے ہم دوبارہ کشمیر نہیں آئیں گے، یہاں سارے کے سارے پاکستانی ہیں۔ تو دیٹ اسپیکس والیومز آف اس ظلم جبر کے بعد اتنی ساری جو ہندوستان نے تباہی مچا دی وہاں پر، جو ہندوستان نے ظلم کیا، اس کے باوجود کشمیری جو ہے وہ ہندوستان کے اس دباؤ میں نہیں آئے، ہندوستان کا وہ جو تسلط ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایون ان کو جو جنگی جنون ان کا ہے، ان کے اپنے جو کٹ پتلی وزیر اعلیٰ اسمبلی میں کہا، آپ کہتے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر حاصل کریں گے، ہم یہ کریں گے، کس نے روکا آپ کو؟ لیکن جب اس کی بات کریں تو چین کے پاس جو حصہ ہے اس کی بات کریں، مطلب کہ ان کے اندر بھی لوگ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کے ایوانوں کے اندر انہوں نے بٹھائے ہیں، دے آلسو نو کہ ہندوستان کی اصل حقیقت کیا ہے، ہندوستان کیا کرنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں نا، دنیا کے اندر ابھی آپ کر رہے تھے بات، اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے پاکستان کے چینلز بند کیے، یہاں کے یوٹیوبرز کے اکاؤنٹ کلوز کر دیے۔ یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے ہندوستان کو۔ ہمارے جتنے بھی کشمیری ایکٹیوسٹ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، ان کے تمام اکاؤنٹس عرصہ دراز سے انہوں نے بند کیے ہیں۔ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ، میرا فیس بک کشمیر کے اندر نہیں دیکھا جا سکتا، پچھلے 6 سال سے لگاتار نہیں دیکھا جا سکتا ہے، اور لگاتار وہ اس کو بھی رپورٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہماری بیرون دنیا میں کام کرتے ہیں ان کو بھی رپورٹ کرتے ہیں۔ غرض ان کی کہ وہ ایک طرف سٹوری کا دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو۔ اس دفعہ پاکستانی میڈیا نے، تمام میڈیا نے، جہاں میں خراج تحسین پیش کروں گا جی نیوز کو بھی اور دوسرے جو پرائیویٹ میڈیا ہے، اس نے ہندوستان کو اس کا اصلی چہرہ دکھایا۔ جو اکثر ہم اس کو ہندوستان کا پروپیگنڈا ہی دیکھتے تھے اور یہاں سے ہم ان کو بالکل ایزی لیتے تھے، لیکن اس دفعہ پاکستان کے پرائیویٹ میڈیا اور سرکاری میڈیا سب نے، اور یوٹیوبرز نے اور دوسرے لوگوں نے ہندوستان کو جو اس کا اصلی چہرہ دکھایا تو وہ برا مان گئے، انہوں نے وہاں چینلیں بند کی۔ اتنا ہی نہیں، بی بی سی کو بھی خط لکھا۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں انٹالرنٹ اتنی ہے یہ حکومت بی جے پی کی، اتنی خوفزدہ ہے، اس سے پہلے انہوں نے تو انسانی حقوق کی تنظیموں پر پابندی لگا دی تھی، اور پھر جو بیرونی رپورٹرز ہیں ان کی رپورٹنگ بھی سینسر ہوتی ہے، جو بیرون دنیا میں جاتی ہے اس کو سینسر وہ کرتے ہیں۔ سو واٹ دے وانٹ ٹو ڈو از کلیئر کہ وہ اپنے حساب سے انہوں نے 5 اگست 2019 کے بعد یہ سمجھا تھا کہ ہم نے کشمیر کا مسئلے کا حل کر دیا، ہم نے ہتھیار لیا، اب ہم جانے اور کشمیری جانے، اور تمام جو ذرائع ابلاغ تھے اس پر پابندی لگائی تھی، لیکن پھر بھی دنیا کے سامنے حقائق آ گئے۔ پھر آج بھی میں کشمیر کے نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کروں گا جو اپنی جانیں رسک میں ڈال کر یہ امیجز آپ تک پہنچاتی ہیں، دنیا تک پہنچاتی ہیں۔ یہ امیجز only come through those کشمیری ینگر جنریشن جو دنیا کے مختلف بڑے اخباروں کے ساتھ، ٹی وی چینلز کے ساتھ، اور ویسے ان کے اپنے شوق سے، اپنے جو ان کا جذبہ ہے آزادی کے لیے، اس جذبے کے تحت وہ ہندوستان کو ایکسپوز کر رہے ہیں ان امیجز سے، اس جو جذبے کے ساتھ ہندوستان کو ایکسپوز ہیں۔ کر رہے ہیں۔ وانی صاحب ساتھ موجود رہے گا۔ رمیش سنگھ صاحب، میں آپ کی طرف ایک مرتبہ پھر آؤں گا اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جنگ کے ماحول میں بھی اور دوران جنگ بھی جو ہے وہ سفارتی آداب کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ سفارتی آداب بھی جو ہے بھولتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے جو سفارتی عملہ ہے اس کے ساتھ نہ صرف بدتمیزی کی گئی، ان کے پاسپورٹ بھی ضبط کر لیے گئے اٹاری بارڈر کے اوپر۔ کیا کہیں گے اس رویے کے اوپر؟ دیکھیں، یہ تو میں نے جس طرح پہلے عرض کی، بھارت کے اندر وہ جو سوچ ہے، اور یہ اتنی دھکیانوسی سوچ ہے، اتنی نیگیٹو سوچ ہے۔ میں کل بارڈر پہ ہی تھا جب مجھے پتہ لگا کہ ہمارے جو سفارتکار ہیں جو واپس آ رہے تھے، جن کو صبح 10:30 بجے بارڈر پہنچے اور رات کو 4:30 بجے تک ان کے موبائل ضبط کر لیے، ان کے پاسپورٹس
ضبط کر لیے اور جتنا ٹف ٹائم دے سکتے تھے انہوں نے ٹف ٹائم دیا تاکہ ایک کیا کہتے ہیں ایک مجھے نہیں پتا وہ کیا دکھانا کیا چاہ رہے ہیں ایک ایسی نیگیٹیوٹی انہوں نے پھیلا دی ہے بٹ میں اپریشیٹ کرتا ہوں پاکستان کی حکومت کو پاکستان کی اس فارن آفس کی سوچ کو جو سوچ آج بھی امن کی خواہاں ہے جو آج بھی چاہتی ہے کہ ہم اس خطے کے اندر امن کی طرف جائیں لیکن جو بھارت اپروچ لے کے چل رہا ہے مجھے لگتا نہیں ہے کہ اگلی دفعہ جو مودی صاحب تیسری دفعہ پرائم منسٹر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور ایک ایسا سینیریو کریٹ کر رہے ہیں جو اینٹی پاکستان سلوگن دے کے مجھے لگتا ہے کہ بھارت کی جو عوام ہے اس کو یکسر مسرت کرے گی اور بھارت کی عوام جو ہے وہ چاہتی یہی ہے کہ امن ہو لیکن جو مودی صاحب کی سوچ ہے جو اپروچ ہے اس سوچ کو میرا خیال ہے کہ آنے والے ٹائم میں بہت بڑا دھکا لگے اور پچھلے دنوں میں دھکا لگا بھی ہے کیونکہ ابھی کچھ دنوں میں بہار کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور بہار بہت بڑی کانسٹیچوئنسی ہے سو مجھے لگ رہا ہے کہ اسی سلسلے کی کڑی ہے لیکن جو ایک بہت ضروری بات ہے جس پہ بینگ اے پاکستانی میرا کنسرن بھی ہے اور بینگ ممبر آف دا کیبنٹ فرام دا پنجاب دیکھیں پچھلے ایک سال سے پنجاب اور بالخصوص پنجاب اور پھر اگر میں دیکھوں تو اوورال پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے پاکستان کے جو نمبرز ہیں وہ امپروو کر رہے ہیں پاکستان ایک دوبارہ پھر ٹیک آف کی پوزیشن میں آ گیا ہے تو وہ قوتیں جو انٹرنیشنل قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان سٹرونگ ہو پاکستان کے اندر معیشت میں بہتری ہے پاکستان کے اندر لوگ خوشحال ہوں پاکستان کے اندر اقلیتوں کے تحفظ کی بات ہو پاکستان کے اندر اقلیتوں کو پیار دینے کی بات ہو یہ بھارت اسی سوچ کا ایک بہت بڑا مظہر ہے آج یہ دیکھیں کہ بھارت نے کیا کیا ہوا ہے بھارت نے باقاعدہ طور پہ پی ایف فرمز ہائر کیے ہیں انفلوئنسرز ہائر کیے ہیں یوٹیوبرز ہائر کیے ہیں جو دنیا بھر میں پاکستان کے خلاف ایک راگ لاپتے ہیں کیونکہ میں پچھلے دنوں ہم نے 6706 یاتریوں کو ویزا دیا اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا جو آپریشن ہے بیساکھی کا ہم نے اس کو مینیج کیا جس میں 5806 یاتری پاکستان تشریف لائے وڈ یو بلیو ماجد صاحب جب وہ پاکستان آ رہے تھے تو ان کے خلاف پورا زہر ان کے اندر ڈالا گیا ان کو ڈرایا گیا دھمکایا گیا کہ پاکستان بچ جاؤ پاکستانی لوگ بہت برے ہیں پاکستان ہر ایک کے پاس کلاشنکوف ہے بڑی زبردست مہمان نوازی کی نیگیٹو سوچ رکھتا ہے بھارت کے بارے میں بھارت واسیوں کے بارے میں لیکن جب ہمارے بھارتی سکھ یاتری پاکستان تشریف لائے جو ان کو محبت جو ان کو پیار ملا جس طریقے سے ان کو پاکستانی عوام نے اپنے ماتھے کا جھومر بنایا ان کو سر کا تاج بنایا جب وہ پاکستان سے واپس جا رہے تھے تو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں وہاں سے نیگیٹو کر کے بھیجا لیکن ہم یہاں سے پازیٹیو وائبز لے کے جا رہے ہیں ہم یہاں سے امن کا پیغام لے کے جا رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ جہاں پہ ایک بھارت کے اندر ہونے والا الیکشن ہے جہاں پہ ایک انٹرنیشنل پالیسی ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے پاکستان کو آئسولیٹ کرنا ہے پاکستان کو دنیا کے اندر یہ پروو کرنا ہے کہ پاکستانی دہشت گرد ہے جبکہ حقیقت اس کی برعکس ہے بھارت اس وقت دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہا ہے اور پھر تیسرا جو بہت بڑا اس کے اندر ایک نقطہ ہے وہ گریجولی کرتارپور کوریڈور کا کھلنا اور ہم پاکستان کا اپنا دل بہت بڑا کرنا مجھے بتائیں دنیا کے اندر کون سے ایسے دو ممالک ہیں جن کے درمیان ہر وقت فوج جو ہے وہ بارڈر پہ کھڑی ہو ان کے درمیان بہت بڑی ٹینشن ہو اور وہ اپنی زمین کا 4 کلومیٹر کا ٹکڑا کسی اور ملک کے بسنے والوں کو دے دے کہ آؤ آپ اپنا مذہبی فریضہ یہاں پہ انجام دو اور یہاں پہ اپنے مذہبی فریضہ ادا کرو یہ پاکستان کا بہت بڑا دل ہے اور پھر اسی طریقے سے بیساکھی کے بعد ہمارا جو نیکسٹ پلان ہے کہ ہم نے نومبر میں گرو نانک دیو جی کے جنم دن پہ ہم نے کہا تھا 15,000 سکھ یاتریوں کو we will receive them کہ وہ پاکستان کی سرحد میں داخل ہو اور وہ آئیں اور ہم نے پورا پلان ترتیب دے رہے ہیں سو بیسیکلی بھارت کو اس وقت ڈر پڑ گیا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان انسانیت دوست بنتا جا رہا ہے رمیش سنگھ صاحب آپ کا پوائنٹ سامنے آ گیا ہے بھارت جو آج کر رہا ہے اس کے کی کھانی بھی پڑ رہی ہے پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور پاکستان کے میڈیا کی جانب سے بھی اب تک جو ہے وہ دانشمندانہ طور کے اوپر جس طریقے سے ہم نے کوریج کی اور جس طریقے سے ہم لوگ اب تک ناظرین تک جو ہے جو چیزیں پہنچا رہے ہیں وہ پاکستان کی جانب سے بردباری کا مظاہرہ ہی کیا جا رہا ہے